الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مذہب اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، دین اسلام عطا کیا۔ ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اصول ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اتنے ہی زیادہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اور یہ سب سے قیمتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ فکر بھی اس دولت اور اس نعمت کی حفاظت کی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو یہ دین پہنچا ہے، یہ ایمان کی دولت ہم تک پہنچی ہے، وہ بڑی قربانیوں کے بعد پہنچی ہے۔ اس کے لیے بڑی کوششیں اور محنتیں لگی ہے، ہزاروں لاکھوں جانیں قربان ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے، تب جا کر کے ہم تک اللہ کا یہ دین اور ایمان کی یہ دولت ہمیں ملی ہے، ہم تک یہ ایمان پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ اب ہم تک یہ پہنچ گیا، ہمیں تو مفت میں ملا، ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اس کو بچانے کے لیے اور اس کو اپنی آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، جس طرح ہم سے پہلے لوگوں نے کوششیں کی، ہم سے پہلے لوگوں نے قربانیاں دی، اسی طرح آج اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی، اور اس ایمان کو اپنی آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی فکر کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر کے یہ ایمان کی دولت جو ہم تک پہنچی ہے ہمارے پاس محفوظ رہے گی اور ہماری آگے آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے گی۔ بغیر قربانی کے، بغیر محنت اور بغیر کوشش کے یہ ایمان نہ ہی ہمارے پاس محفوظ رہے گا اور نہ ہی ہماری آگے آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر وقت ہمیں اور آپ کو فکر مند رہنا پڑے گا کہ یہ ایمان کی دولت جو ہمیں ملی ہے کس طرح ہمارے پاس محفوظ رہے، ہم اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جائیں اور ہماری آگے آنے والی نسلوں تک یہ دولت پہنچ جائے۔
کیونکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو وہ مطمئن نہیں ہو سکتا اپنے ایمان پر۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس ایمان کی دولت کو وہ ہم سے چھین لے، اس ایمان کی دولت کو لوٹ لے۔ شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، اور شیطان کے کارندے، شیطان کے چیلے دنیا میں اس کوشش کو برابر کرتے رہتے ہیں اور اپنے شیطانی مشن کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ مختلف شکلوں میں وہ ایمان کو لوٹنے کی اور چھیننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی اللہ والا، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم فاضل اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس اس کا ایمان سلامت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے اپنے وقت کے فلسفی، اپنے وقت کے محدث، مفسر، قرآن و سنت کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا، دنیا سے جانے والے ہیں، تو شیطان ان کے پاس پہنچ گیا اور ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا کہ غزالی بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تو شیطان نے کہا نہیں، دلیل پیش کرو، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے موجود ہونے پر دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ دوسری دلیل پیش کی، اس کو بھی رد کر دیا۔ شیطان کے پاس بڑے دلائل ہیں، بڑا علم ہے اس کے پاس۔ تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے 99 دلیل اللہ کے موجود ہونے پر پیش کی، شیطان نے ان تمام دلیلوں کو رد کر دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ پریشان ہے، آخری وقت ہے، شیطان کا سوال ہے ذہن میں، اس نے سوال پیدا کر دیا۔ ایمان خطرے میں، دنیا سے جانے والے ہیں، کیا کرے؟ جو بھی دلیل دیتے ہیں شیطان اس دلیل کو رد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، مدد کی۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے استاد سامنے آئے اور ان کی طرف سے ایک آواز آئی کہ غزالی یہ شیطان مردود ہے، تم اس شیطان مردود کے سامنے اللہ کے موجود ہونے کی دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ کہو کہ میں اپنے اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی، تب جا کر کے جان بچی، بلکہ ایمان بچا۔ تو شیطان کی ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے ایمان دل سے ختم کر دوں، ایمان لوٹ لوں، ان کے دل میں جو ایمان کی نعمت ہے، دولت ہے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، اور شیطان کے چیلے دنیا بھر میں اس کوشش کو کر رہے ہیں اور اپنے شیطانی مشن کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو مطمئن نہیں ہو جانا ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ہم تو تہجد گزار، ہم نے تو اتنے عمرے اور حج کیے، ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ مطمئن نہیں ہونا۔ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو تو وہ بغیر ایمان کے جائے، اس کی کوشش رہتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ہر وقت فکر مند رہنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے ایمان کی فکر تھی، حالانکہ صحابہ کا ایمان سورج سے زیادہ روشن تھا۔ ہمارا ایمان تو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے۔ صحابہ کا ایمان چاند کی روشنی سے زیادہ چمکدار، ہمارا ایمان تو جگنو کی طرح ہے، جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ لیکن صحابہ کرام کو اس کے باوجود اپنے ایمان کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا
کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتا ہوں تو ایک طرف نگاہوں کے سامنے جنت ہوتی ہے، ایک طرف جہنم نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بس اسی وقت میری روح نکل جائے اور میں اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ کیفیت ایمان کی ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب نبی کی مجلس سے باہر جاتا ہوں، اپنے گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں کے درمیان جاتا ہوں، تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کیونکہ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور ہو۔ منافق جب مسلمانوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح حضرت حنظلہ نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جنت و جہنم نگاہوں کے سامنے، نبی کی مجلس سے باہر جاتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے جو دوسرے موجود تھے کہا ہم سب کا بھی یہی حال ہے، نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے، اور باہر جاتے ہیں بیوی بچوں کے درمیان، کاروبار میں، بازار میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ سب نے حضور کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ یا رسول اللہ ایسا ہمارا معاملہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن فساعتن، کہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسی کیفیت ایمان کی بنتی ہے۔ اگر ہر وقت دن رات 24 گھنٹے تمہاری یہی کیفیت ہو کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جنت ہو جہنم ہو، جیسی کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری ہر وقت ہو پھر تو تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترنے لگیں گے، اگر یہی کیفیت ہر وقت موجود رہے گی۔ تو صحابہ کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ نبی کی مجلس میں ہے تو کیفیت کچھ اور ہے، باہر گئے تو کیفیت بدل گئی، کہیں ہمارا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا۔ تو صحابہ کو اتنی فکر، جبکہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پر وہ مطمئن بیٹھے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، آخر وقت میں بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عثمان کو جب علم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو جا کر کے تسلی دے، اس کی ہمت بڑھائے اور اس کے حوصلے کو بلند کرے، ایک مسلمان کا حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پوچھا ابن مسعود سے کہ کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ ہم اور آپ کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تو بتاتے ہیں پیٹ میں درد، سر میں درد اور کمر میں درد، بخار ہے، یہ تکلیف ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود سے جب حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ذنوبی، کہ میری تکلیف کی وجہ میرے گناہ ہیں، میری تکلیف کی وجہ میرے گناہ ہیں، کہ گناہوں کا یہ بوجھ لے کر کے میں اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو میں نے جو زندگی میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں۔ ہم اور آپ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، نماز چھوڑنے پر کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، نماز قضا ہو گئی کبھی ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی اس سے ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا فرمایا، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن انہیں فکر ہے
کہ میرے جو گناہ ہو گئے ان گناہوں کا بوجھ لے کر کے میں اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گا، آخر وقت چل رہا ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، ما تشتہی، خواہش کیا ہے؟ تو فرمایا رحمت ربی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب کی رحمت مجھ پر ہو جائے، اللہ کا رحم اور کرم میرے اوپر ہو جائے، تاکہ میں اپنے ان گناہوں کے بوجھ سے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ تمہیں کس نے بیمار کیا، تمہاری بیماری کی وجہ بیمار کس نے کیا، بتاؤ میں تمہیں طبیب کے پاس لے جاؤں تاکہ تمہارا علاج ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے تو طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، مجھے تو طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، مطلب کہ اللہ کی ملاقات کا اتنا شوق میرے دل کے اندر ہوا کہ میں اللہ سے جلد مل جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس وجہ سے میں بیمار ہوں۔ تو اس طبیب نے یعنی اللہ نے ہی مجھے بیمار کیا، یعنی اللہ کی ملاقات کا شوق میرے دل میں اس قدر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے میں کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، تمہارے بعد تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، تو مجھے خوف ہے تمہاری بیٹیوں کے بارے میں، فقر و فاقے کی زندگی کہیں ان کی نہ ہو جائے، تو میں کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں وظیفہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم سب کو بھی یہی فکر ہے، ہر ذمہ دار کو، سرپرست کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کمائے گی، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہیں میری بیٹیوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کر رکھی ہے کہ سورہ واقعہ روزانہ وہ اپنے گھر میں پڑھ لیتی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت شام کے وقت کر لیتا ہے اس کو کبھی فقر و فاقے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے درجے کے صحابی، لیکن انہیں بھی فکر ہے اپنے ایمان کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور ہم سب دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، اللہ کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے۔ تو بڑے بڑے لوگ وہ اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہوئے، اور آج ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں صرف جمعے کی نماز پڑھ کے، ہفتے میں صرف جمعے کی نماز پڑھ لی اور ہم مطمئن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، بہت سے گھرانے پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے اور مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا یہ حال ہے۔ بڑے بڑے صحابی بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے ایمان کی فکر تھی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر تھی کہ ان کے بعد ان کے بچے، ان کی اولاد اس ایمان پر قائم رہیں گی یا نہیں، اس کی فکر ان کو تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، تمہیں اس دین کے لیے چنا ہے،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، ایمان پر تم قائم رہو، اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے، یعنی تمہارا جینا اور مرنا ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کا تذکرہ فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو مخاطب کر کے، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کو پوجو گے، میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا؟ تو ان کی اولاد نے جواب دیا قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا جو رب تھا ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے رہیں گے، ہم مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف یہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں اپنے وقت کے، لیکن یہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں فکر مند ہیں۔ نبیوں کے تو ایمان کی گارنٹی ہے، ان کا تو ایمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی اولاد کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، تو اس لیے وہ اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے، اور دنیا سے جانے سے پہلے انہیں وصیت کرتے تھے کہ میرے بعد بھی تم اس دین پر قائم رہنا، اور پوچھتے تھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تاکہ اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے اور میرے بعد وہ کہیں غلط راستے پر نہ چلے جائیں، کہیں وہ دین سے پھر نہ جائیں، کہیں مرتد نہ ہو جائے، کہیں اسلام سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ایمان کی دولت کو گنوا نہ بیٹھے، اس وجہ سے وہ فکر مند رہتے تھے۔ آج ہم اور آپ نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے اور نہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، جبکہ زمانہ کیسا چل رہا ہے، ماحول کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جائے، ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان ایمان ان کا ختم ہو جائے۔ اگر ایمان مکمل ختم نہیں ہوتا تو کم سے کم ایسا ہو جائے کہ وہ صرف نام کے مسلمان رہے۔ ساری دنیا کی یہ کوشش چل رہی ہے، عالمی پیمانے پر یہ کوشش ہو رہی ہے، ملکی پیمانے پر یہ کوشش ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ گروہ بنے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ مسلمانوں کا ایمان ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے، نوجوانوں کے دلوں سے، بچوں اور بچیوں کے دلوں سے ایمان ختم ہو جائے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے گروپ بنائے گئے ہیں، اس کے لیے جماعتیں بنائی گئی ہیں، اور اس پر بڑا بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بچے کو غیر مسلم بناتا ہے، کسی مسلمان بچی کو اپنی طرف لے آتا ہے، تو اس کو اتنا لاکھ انعام ملے گا، نوکری ملے گی، پیسہ ملے گا، مکان ملے گا، زمین جائیداد ملیں گی، اس طرح سے انعام رکھا گیا ہے۔ کس لیے؟ مسلمان بچوں کو، بچیوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ان کا ایمان ختم کرنے کے لیے۔ اور ہم اور آپ بے فکر سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، نہ اپنے ایمان کی نہ اپنے بچوں کے ایمان کی۔ تو یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور آج وہ زمانہ موجود ہے، ہر طرف سے خبریں آتی ہیں، فلاں جگہ کسی مسلم نوجوان نے اسلام کو چھوڑ دیا، دوسرا مذہب اختیار کر لیا، کسی مسلم بچی نے اسلام کو چھوڑ دیا، دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ ہم آئے دن یہ خبریں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے، ہمارے بچوں کا ایمان کیسے سلامت رہے۔
تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، سب سے سنگین مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے، ان کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکے۔ بہت ساری وجہ ہیں اس ارتداد کی، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ان تمام وجہوں پر نظر رکھنی ہے اور اس وجہ کو ختم کرنا ہے جو وجہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کرنے کی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور ہمارے بچوں کا ایمان بھی سلامت رہے، ہم اس ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے ساتھ دنیا سے جائیں اور ہماری آگے آنے والی جو نسلیں ان تک یہ دین، یہ ایمان کی دولت، یہ نعمت پہنچ سکے۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کہیں ہمارے پاس مال ہے تو مال تو کافروں کے پاس بھی ہم سے زیادہ مال ہے۔ ہم کہیں ہمارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، تو اللہ نے کافروں کو بھی اقتدار اور حکومت سے نواز رکھا ہے۔ ہم کہیں ہمارے پاس زمین جائیداد ہے، ہم سے زیادہ ان کے پاس زمین و جائیداد ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جو صرف ہمارے پاس ہے؟ تو وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے، سب سے قیمتی ہے۔ اس کو سلامت رکھ کر ہم دنیا سے چلے گئے، ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور ہمارے پاس سب کچھ موجود ہو، ایمان کی دولت موجود نہ ہو تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ ہم پوری زندگی عیش و عشرت میں گزار دے، محلوں میں گزار دے اور مکمل عیش و عشرت کا سامان ہمارے پاس ہو، لیکن ایمان کی دولت سے ہم محروم ہو تو یہ بڑی ناکامی ہے۔ اور ہم جھوپڑی میں زندگی گزارتے ہو، روکھی سوکھی کھا کر کے دن گزار لیتے ہو، رات کاٹ لیتے ہو، ہمارے پاس رہنے کو عمدہ مکان نہ ہو، چلنے کو عمدہ سواری نہ ہو، پہننے کو عمدہ کپڑے نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت ہمارے پاس موجود ہے اور اس ایمان کو ہم سلامت رکھ کر یہاں سے چلے گئے تو انشاءاللہ پھر ہم سب سے کامیاب انسان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ باقی دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی چند روز کی ہے، جو اللہ کے پاس نعمت ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے، مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، سونا چاندی، زمین جائیداد، یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ کے یہاں جو نعمت موجود ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ تو ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے، ہم کس طرح اس فتنے کے دور میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں اور ہماری آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک یہ دین اور یہ ایمان کی نعمت صحیح سلامت پہنچ جائے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس دین پر اور اس ایمان پر قائم رہیں۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ماحول اپنے گھروں کے اندر بنانے کی ضرورت ہے۔ ماحول گھروں کے اندر جب دینی بنے گا، دینی مزاج بنے گا، تو پھر اس گھر کے اندر سے کفر، شرک اور بدعات جیسی بیماریاں ختم ہوں گی۔ ارتداد سے وہ گھر محفوظ رہے گا جس گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا۔ دینی ماحول کیسے قائم ہوگا؟ ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، نماز مسجد میں آ کر فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں، گھروں کے اندر سنتیں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر دینی کتابوں کی جب تعلیم کا اہتمام ہوگا، وہاں بچے، بچیاں، نوجوان نسل جب دین کی باتیں سنیں گی، ایمان کی باتیں سنیں گی تو ان کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت پیدا ہوگی، ایمان کی عظمت پیدا ہوگی۔ جب کسی چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ جب ہم بار بار دین کی بات، ایمان کی بات، اللہ اور رسول کی بات گھر کے اندر کریں گے تو گھر کا ماحول دینی بنے گا، گھر کے بچوں کا، بڑوں کا مزاج دینی بنے گا، ان کے ذہن کے اندر ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر و قیمت پیدا ہوگی۔ پھر
کوئی بڑے سے بڑا فتنہ آ جائے ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، ان کے ایمان کو خرید نہیں سکتا۔ وہ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ آج جن بچوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے، جن لڑکیوں کا ایمان چھن رہا ہے، ان کے گھروں کو دیکھا جائے تو گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر دینی مزاج نہیں ہے، گھر کے اندر ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں، یہ واقعات اور حادثات سننے کو آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایمان کی اہمیت نہیں سمجھا، ان کے اندر ایمان کی قدر و قیمت نہیں تھی، جس کی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی دنیاوی چیز کے لیے، نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، زمین جائیداد کے لیے اور عشق و محبت کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں وہ بچیاں، وہ بچے۔ کیوں؟ ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی اہمیت دل کے اندر پیدا ہو جاتی تو کروڑوں روپے کو لات مار دیتے۔ اگر ایمان کی اہمیت ہوتی تو کوئی زمین جائیداد، نوکری، روپیہ پیسہ ان کو خرید نہیں سکتا۔ ایمان کی اہمیت ہوتی تو اس پر وہ لاکھوں اور کروڑوں محبتوں کو قربان کر دیتے۔ ایمان کی اہمیت اگر دل میں ہوتی، ایمان کی اہمیت نہیں ہے تو کوئی بھی انہیں بہلا پھسلا کر کے اور دو چار جملے محبت کے بول کر کے اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے اور ان کا ایمان ان کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے لیے فکر مند ہو اور اپنے سے زیادہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند ہو، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہم بھی اس ایمان پر باقی رہے، ہماری نسلیں بھی اس ایمان پر باقی رہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوشش کریں گے ہمارا بھی گھر محفوظ ہوگا، ہمارے پڑوسیوں کا اور دوسرے مسلمانوں کا گھر بھی اس ارتداد کی لہر سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت بہت زیادہ کوششیں غیروں کی طرف سے، باطل طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم سب حق پر ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہیں، باطل پر ہوتے ہوئے پوری کوشش کر رہا ہے اور ہم حق پر موجود ہیں لیکن ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سے زیادہ کوشش کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہماری نسلیں جو ایمان سے پھر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم سے بھی پوچھو گی کہ ہم تو پہلی صف میں جا کر نماز پڑھ لیتے تھے اور تہجد گزار تھے، سب کچھ کر لیتے تھے، حج اور عمرہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ کر لیا، لیکن اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ہم نے کبھی فکر نہیں کی ان کا ایمان کیسے بچے، وہ کیسے اس دین پر قائم رہے۔ تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، تو اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور ابھی سے تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بارے میں بھی فکر مند ہوں گے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی اور دوسرے تمام مسلمانوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ کس طریقے سے ان کا ایمان، ان کا دین ان کے پاس سلامت رہے اور وہ اس دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، ہماری نسلیں اس ارتداد کی لہر سے محفوظ رہ جائیں۔ اس کے لیے ہم سب فکر کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تبھی اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔